القدرت والسلطان جلیل القدر والبرہان حاشر الجن والانسان خالق الکون والمکان والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قائد الغر المحجلین جد الحسن والحسین الحسین منی وأنا من الحسین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم. قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب مبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین. حیدریم قلندرم مستم بندہ مرتضی علی ہستم پیشوائے تمام رندانم کہ سگے کوئے شیر یزدانم. جملہ میرے دائیں بائیں اور سامنے بیٹھنے والے معزز اور قابل قدر علماء کرام، مشائخ عظام اور حاضرین مجلس، جملہ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وقت بچاتے ہوئے میں نام اس لیے نہیں لے رہا کہ جن کی محفل میں بیٹھے ہیں وہ آقا ہمارے نام کو بھی جانتے ہیں، ہمارے کام کو بھی جانتے ہیں. دعا ہے کہ محترم ڈار صاحب کی زوجہ مرحومہ کے اصال ثواب کی اس محفل میں ہم حاضر ہیں. دعا کریں اللہ مرحومہ کو شمار سیدہ زہرا پاک کی کنیزوں میں فرمائے اور چادر تطہیر کا سایہ نصیب فرمائے. مجھے جو وقت دیا گیا ہے میں کوشش کروں گا کہ اس سے کچھ منٹ پہلے ہی اپنی بات کو مکمل کروں. آپ کی توجہ ہے؟ میں نے سورہ النحل کی آیت نمبر 97 آج کے اس خوبصورت ماحول کے لیے سلیکٹ کی ہے اور اسی پر کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، پہلے بہت توجہ سے اس کا ترجمہ سننا ہے اور آپ نے میری طرف دیکھنا ہے. اب ماحول سیٹ کرنے کا بھی وقت نہیں ہے. بچے ذرا بیٹا آرام سے بیٹھے، بڑے ذرا میری طرف توجہ رکھیں. فرمایا من عمل صالحا، جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا. کون سا عمل؟ بولیے ذرا، کون سا عمل؟ نیک عمل. من ذکر او انثی، آفر سب کے لیے ہے. عمل نیک کرنا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، لیکن شرط یہ ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ہونا مومن چاہیے. تھوڑا سا حوصلہ کرنا ہے، اپنے بولنا میرے ساتھ. ہونا مومن چاہیے. شرط ایک ہے
سینے میں ایمان ہو. اچھا مولا بندہ عمل کرے صالح کرے مرد ہو یا عورت ہو تو نے شرط لگائی مومن ہو مومن بھی ہو ملے گا کیا؟ اب جو میں ترجمہ اختصار سے حضرت کرنے لگا ہوں نا دل پہ لکھیے گا. بندہ عمل اچھے کرے مرد ہو یا مومن بھی ہو ملے گا کیا؟ اگر زندگی یوں گزرے مولا ملے گا کیا؟ فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً میں رب ہو کے وعدہ کرتا ہوں تمہیں موت بھی آ جائے تو مرنے نہیں دوں گا. حیاتاً طیبہ ایک پکیزہ زندگی تمہیں عطا کروں گا. یہ میں نے سادہ سا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا. اب اختصار کے ساتھ مختصر وقت میں کچھ باتیں اسی آیت سے جو ہمیں مل رہی ہے ان کو اپنے دامن میں سمیٹتی ہے. پہلی بات فرمایا من عمل صالحا عمل کرو. اس عمل کی خوبی کیا ہونی چاہیے؟ بولیے صالح. آدھے لوگوں نے صالح کہا آدھے لوگوں نے نیک کہا. وجہ یہ ہے کہ ہم صالح کا ترجمہ نیک کر کے گزر جاتے ہیں. ادرک غور کیجیے. ٹھیک ہے مجھے اس معنی سے اس ترجمے پہ اعتراض نہیں ہے کہ صالح مطلب نیک. مگر آؤ ذرا اس لفظ کی گہرائی میں جاؤ. کون سا عمل صالح ہوتا ہے؟ صالح نکلا ہے صلاحیت سے. فرمایا عمل کرو مگر شرط یہ ہو اس میں صلاحیت پائی جائے. جس عمل میں صلاحیت ہو اس عمل کو کہتے ہیں عمل صالح. میں ذرا ایک آسان جملہ بولنے لگا ہوں ہر دل تک جائے گا. عمل کرنا ہے صالح صلاحیت والا. مولا کیسی صلاحیت؟ کہا عمل فرش پہ کرو اس کے چرچے عرش پہ چلے جائیں. بندہ عمل فرش پہ کر رہا ہے اس کی صلاحیت عمل کی اتنی زیادہ ہے. بندہ فرش پہ کرتا ہے تذکرے عرش پہ چلے جاتے ہیں. میں دلیل کے طور پہ مثال دے دوں تاکہ بات پختہ ہو جائے. ہم بھی نفل پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں نا جی. تھوڑی جی چادر تو ہاتھ باہر کھڑو اللہ خیر کرے گا. تسی چادر لے کے مینوں بھی ڈرایا ہے ایڈی ٹھنڈ ہے نہیں ذرا باہر کھڑو. بندہ عمل کہاں کرے؟ فرش پر. بولیے فرش پر. فرش پر تذکرے عرش پر. بابا جی نفل ہم بھی پڑھتے ہیں. نفل بلال بھی پڑھتا تھا مگر صلاحیت بلال کے نفلوں کی کیا ہے؟ آقا معراج سے لوٹے فرمایا بلال جی یا رسول اللہ. فرمایا کیا عمل کرتے ہو؟ آقا ہوا کیا؟ فرمایا تم فرش پہ چل رہے تھے میں نے قدموں کی آواز عرش پہ. اکثر لوگوں نے نا موبائل ہاتھ میں پکڑے. میرا دل کرتا آپ آن لائن ہونے کی بجائے مجھے حاضری میں سنے تو مزہ زیادہ آتا ہے. ایک آدھی بن رہی ہے بعد میں دیکھیے گا. اب میری طرف توجہ رکھیں. نفل ہم بھی پڑھتے ہیں مگر وہ صلاحیت نہیں جو بلال کے نفلوں میں. اللہ فرماتا ہے مجھے عمل سے غرض نہیں. بھئی دیکھو ایک منٹ میری بات سنیے. میں چہروں پر حیرانگی پڑھ رہا ہوں. کہتا ہے کرو گن گن کے
اچھا نمازیں کتنی ہے پڑھیا جو مردی لن بولو تے صحیح نا کتنی 5 بھئی نمازیں کتنی ہے 5 روزے کتنی ہے 30 زکاة کتنے فیصد 2.5% زندگی میں حج فرض کتنی ہے نمازیں پڑھو 5 روزے رکھو 30 زکاة 2.5% حج کرواتا گن گن کے ہے مگر حضرت وصول گن کے نہیں کرتا ترازو لگایا بس توڑ کے مولا عجب بات ہمیں کہتا ہے گن گن کے کرو 5 30 2.5% 1 وصول توڑ کے فرمایا تم کوانٹٹی دیکھتے ہو میں کوالٹی دیکھتا سلام میں ایک مثال دے دوں تاکہ بات آسان ہو جائے بڑے بڑے لوگوں نے کتابیں لکھی اب یہ ذرا بات دل سے سن لیا بڑے بڑے لوگ کتابیں لکھتی آ رہے ہیں میں ایک مصنف کو جانتا ہوں نام ہے جلال الدین سیوطی اتنا بڑا عاشق کہ تسی چپ کر گئے امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ نے انہوں نے ایک کتاب لکھی اور اس کتاب کا موضوع تھا حضور کے والدین کا ایمان یعنی کتاب لکھ کے نا جی بات صاحب ثابت کیا سرفراز بھائی کہ حضور کے والدین مومن تھے ایمان والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب لکھی خود فرماتی ہے جس دن کتاب مکمل ہوئی رات سویا میں نے دیکھا کہ میرے خواب میں ایک نقاش پوش بی بی تشریف لائی ہے میں نے پوچھا بی بی آپ کون تو بی بی نے کہا سیدی میں تیرے نبی کی ماں آمینہ آئی ہوں فرماتے اتنے بی بی پاک نے وہ کتاب نکالی جو میں نے اسی دن مکمل کی تھی بی بی نے ورک گردانی شروع کی پہلا صفحہ دوسرا تیسرا بی بی کتاب ورک لٹتی جا رہی ہے جب کتاب مکمل ہوئی اور بات کی پھر میری طرف دیکھ کے کہا سیوطی بیٹا تیرا یہ عمل تیرے عمل نے ہمارا دل خوش کر دیا صلاحیت دیکھنا تیرے عمل نے ہمارا دل خوش کر دیا ہے اب انعام سنیے گا ذرا دل سے کہا سیوطی میں اپنے بیٹے محمد سے کہوں گی تیرے پاس آتا جاتا ہے میں اپنے بیٹے محمد سے کہوں گی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے پاس آتا جاتا ہے جب یہ بات شاگردوں کو سنا رہے تھے ایک شاگرد نے سوال کیا حضرت پھر اماں نے اپنے بیٹے سے کہا ہوگا بیٹا آپ کے پاس آیا ہوگا سیوطی کی چیخ نکلی کہا کیا بتاؤں 75 مرتبہ مصطفیٰ نے جاگ دے دیا عمل ہو صدا عمل ہو میرا دل کر رہے آپ کی آنکھوں کی آنسو کو سلام میرا دل کر رہا میں ایک مثال اور دے دوں سجدے بڑے بڑے کیے قیامت تک سجدے ہوتے رہیں گے مگر خدا کی قسم جو کربلا کے مصلی پر حسین سجدے چ سر کٹایا حسین اج بھی نماز
جب آخری سجدے کا وقت آیا میں نے کہا حسین کربلا، حسین علیہ السلام، مولا حسین سے لے کر قیامت تک بڑے سجدے ہوں گے، مگر کوئی سجدہ حسین ایسا کر گیا، حسین نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو نہ آیا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اور جب آخری وقت تھا نا مولا حسین کا، ہم نے کہا شیبان سجدہ کر لینے دے۔ اب حضرت صاحب گھوڑے دوڑ رہے تھے، اب بات بڑی خاص توجہ سے سنیے، گھوڑے دوڑ رہے تھے، ریت اڑ رہی تھی، مولا حسین دائیں دیکھتی ہے بائیں دیکھتی ہے، کھلا میدان تھا، گرد اڑ رہی تھی، دائیں بائیں آگے پیچھے، عاطف خیبی سے آواز آئی حسین کیا دیکھ رہا ہے؟ مولا دیکھ رہا ہوں ریت اڑ رہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں کعبہ کس طرف ہے، میں رخ کر کے سجدہ کروں۔ آواز قدرت آئی حسین آج تو نہ دیکھ کعبہ کدھر ہے، تو سجدہ کر، آج کعبہ دیکھے گا حسین، سبحان آج کعبہ دیکھے گا۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کعبہ حسین کو دیکھے؟ بھئی بڑی سادہ سی بات ہے، ہم نے آپ سے سنا تھا وہ رابعہ بصریہ پہنچی نا تو کعبہ موجود نہیں تھا، حضرت ابراہیم بن ادم پہنچے تو کعبہ موجود نہیں تھا، عرض کی مولا کعبہ کدھر ہے؟ کہا کعبہ رابعہ بصری کا استقبال کرنے گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے لوگوں جو کعبہ رابعہ بصریہ کی استقبال کے لیے جا سکتا ہے وہ حسین ابن علی کے سجدے کے لیے جا سکتا ہے۔ من عمل صالحا، عمل ہو صلاحیت ہو۔ آگے کہا من ذکر او انثی، آفر سب کے لیے ہے، مرد ہو یا عورت۔ یہی وجہ ہے ہمیں اگر ولایت میں حضرت حسن بصری نظر آتی ہے تو بی بی رابعہ بصریہ بھی نظر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے اگر ہمیں میدان کربلا میں حسین ابن علی نظر آتا ہے تو بازار شام میں سیدہ زینب بھی نظر آتی ہے۔ من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت۔ آگے فرمائے شرط ایک ہے، فَهُوَ مُؤْمِنٌ، اندر کیا ہونا چاہیے؟ کافر نیک عمل کرے گا اسے جو اجر ملتا ہے دنیا میں ملتا ہے، قبر میں حشر میں کوئی حساب، قبر حشر اللہ نے سارے حصے مصطفیٰ کے غلاموں کے لیے رکھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دنیا میں کافر نیک عمل کر دے، اچھا کر دے، اسے دنیا میں نام بری اور شہرت کی وجہ سے مل جاتا ہے، یہی اس کا صلہ ہے، مگر قبر میں کوئی حصہ نہیں، حشر میں کوئی حصہ نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ نے شرط لگائی ہے کہ بندہ مومن ہو، ایمان کسے کہتی ہے؟ تعریف کیا ایمان کی؟ میں اس پورے فلسفے کو نا ایک جملے میں سمیٹنا چاہتا ہوں، ایک جملے میں پورے فلسفے، ایمان کسے کہتی ہے؟ پہلے سوال ذرا میرے ساتھ دہرائیے، ایمان کسے کہتے ہیں؟ سارے بولیں گے ایمان کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ اب میں ایمان کی بڑی جامع تعریف آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں تاکہ ہر نوجوان کے دل تک یہ تعریف پہنچے، ایمان کسے کہتی ہے؟ یاد رکھو مصطفیٰ کو تمام صفات کے ساتھ مان لینا ایمان کہلاتا۔ سبحان اللہ، میں دہرانے لگا ہوں،
مرضی کی نہیں. بھئی آج اگر حضرت صاحب مومن کہے کہ میں حضور کو مانتا ہوں, بڑی شانے مانتا ہوں, کیا مانتے ہو؟ حضور صادق تھے, حضور امیر تھے. نادان, یہ شانے تو کافر بھی مانتے تھے, تو کیا مانتا ہے؟ ماننا کیا ہے؟ ایک بات دل پہ لکھیے, جب حضور کو ماننے کی باری آئے نا, پھر اپنی مرضی نہیں چلتی, پھر خدا جو جو منواتا جائے اسے اسے مانتے جاؤ, پھر مرضی نہیں. اور آج اپر سبیل تذکرہ میں ایک بات کرتا جو, منگووال والوں یہ لفظ دل پہ لکھیے گا. آج حضور کی کوئی شان بیان کی جائے نا, لوگ کہتے ہیں قرآن سے دکھاؤ. کہاں سے دکھاؤ؟ بولیے, کہتے ہیں کہ نہیں؟ ہمیں اعتراض بھی کوئی نہیں, ہمارے بزرگوں نے کتابیں لکھی ہیں, دلائل جمع, مگر میں ایک دعوت فکر دینا چاہتا ہوں. حضور کی یہ شان قرآن سے دکھاؤ. سرکار حاضر و ناظر ہے, قرآن سے دکھاؤ. علم غیب جانتے ہیں, قرآن سے دکھاؤ. حضور زندہ ہے, قرآن سے دکھاؤ. یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں, قرآن سے دکھاؤ. یہ شان قرآن سے, یہ شان قرآن سے, یہ شان قرآن سے. میں دعوت فکر دینے لگا ہوں. ارے نادانو, قرآن نے محمد نہیں بنوایا. میری دعوت فکر کیا ہے؟ ارے نادانو, قرآن نے محمد نہیں بنوایا, محمد نے قرآن بنایا. قرآن نے نہیں کہا کہ یہ مصطفیٰ ہے, یہ تو مصطفیٰ نے کہا ہے یہ قرآن ہے. اور میرے نبی کی دیانت دیکھو, ایک مجلس میں بیٹھے ہیں, ایک بات کی کہا قرآن ہے, دوسری بات کی کہا حدیث ہے. ہمیں تو قرآن ملا ہی حضور کی زبان سے. بولو,